الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلامی سیڈیز، آڈیو کیسٹس اور اسلامی کتب کا مرکز سلفی کیسٹ اینڈ سیڈیز سینٹر، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. ہمارے یہاں نامور علماء کرام کی تقاریر کی کیسٹس اور سیڈیز، حمد و نعت اور نامور قرآن کی تلاوت نیز اسلامی کتب بھی دستیاب ہے. بانی محترم جناب قاری محفوظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، آمین. پروپرائٹر محمد احسن سلفی. موبائل 0321 290 6882 0345 20 98135. دکان 021 824 8582. أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اور پرندوں کا گوشت جس بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں آپ کا یہ بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے مقصد کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہاں سے اللہ رب العالمین اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرات، یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم خطیب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ. آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو، آپ کے عمرے کو اور آپ کے تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ کے اس یہاں آنے کو جدہ میں ہم سب کو آپ سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرات، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گزشتہ سال بھی آپ تشریف لائے تھے اور مختلف مقامات پر آپ کی تقاریر ہوئی تھیں، جو کہ آڈیو کیسٹس اور ویڈیو کیسٹس یا وی سی ڈیز کے ذریعے پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پذیرائی انہیں حاصل ہوئی ہے. یہاں آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، چونکہ بہت ہی عجلت میں یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اس لیے بعض اخوان کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ شیخ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ ہم آپ سے فضیلت شیخ سے مستفید ہوں. پروگرام انشاءاللہ تعالی اس کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن کا خطاب ہوگا. آپ قرآن خوانی، ایصال ثواب کے حکم کے بارے میں اور اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے وہ بیان فرمائیں گے. اس کے بعد جو سوالات اگر کچھ ہوں گے تو وہ سوالات فضیلت شیخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سماعت فرمائیں گے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن خوانی اور ایصال ثواب، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس عنوان سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا.
عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جو کام اچھا ہو اسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ در حقیقت یہ اس لا علمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا کام کہتے کسے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کا پروف نہ ہونا اور پھر اس کام کو اچھا بھی کہنا، یہ دونوں متضاد باتیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میاں اسے اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مانا کہ قرآن و سنت میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میری تو نیت اچھی ہے، میرا تو ارادہ اچھا ہے، میں تو نیک ارادے سے ایسا کر رہا ہوں۔ میں انہی حوالوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا صرف نیت کا اچھا ہونا اور اس عمل کا کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا کافی ہے؟ کیا حرج کہہ کر اس کو کر گزرنا اور کتاب و سنت سے دلیل نہ لینا کافی ہے؟ پھر اس کام کا اچھا ہونا اس اعتبار سے کہ میری عقل میرے ذہن میں یا میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے علاقے میں یہ کام اچھا گردانا جاتا ہے، اس لیے اچھا ہے اگرچہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہو، کیا یہ کافی ہے؟ میں انہی چند ایک باتوں پر اپنی بات کو رکھوں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات کہ میری نیت اچھی ہے۔ حدیث میں آتا انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نیت ایک تعین ہے اس منزل کا آپ جہاں گاڑی لے جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ اچھی ہے تو آپ اس منزل تک پہنچیں گے، وہ اچھی نہیں ہے تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ میری نیت اچھی ہے؟ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جمعرات کا دن ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ حکم یہ کیا کہ تم نے رات یہاں مدینے میں نہیں ٹھہرنا ہے، تم نے چلے جانا ہے اور صبح فلاں جگہ تم نے پہنچنا ہے، کل وہاں جنگ ہے، لڑائی ہے، جہاد ہے۔ صبح جمعے کا دن ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار جہاد پہ جانا ہے، سفر جہادی ہے، اس میں انسان ہمیشہ غازی بھی نہیں رہتا، شہید بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، آخری لڑائی ہو اور میں اسی میدان میں کام آؤں اور شہید ہو جاؤں، تو کیوں نہ میں دوہرا اجر لوں۔ میرے پاس تیز رفتار سواری گھوڑا ہے جو اس وقت جنگوں میں بالکل اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل F-16 کی ہے، بڑی ضرورت کی چیز تھی۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی تیز رفتار سواری ہے، میں اس پر سفر کروں گا تو اپنے لشکر کو راستے میں ہی جا لوں گا اور جمعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ جہاد سے بھاگ نہیں رہا، موت سے ڈر نہیں رہا، بلکہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، نیت اس کی نیک ہے، نیت میں کوئی فتور نہیں، وہ دوہرا اجر یوں لینا چاہتا ہے کہ شہادت بھی پا لوں
اور زندگی کا آخری جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرما لوں، یہ دونوں نیتیں ہیں اور نیک نیتی ہے۔ آپ نے جمعہ پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبداللہ بن رواحہ پر پڑ گئی، آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو اسے رات روانہ کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ تم نے نکل جانا ہے لشکر کے ساتھ، اور لشکر نے اس کی قیادت میں نکلنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما منعک ان تغدو مع اصحابک یا عبداللہ، اے عبداللہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو صبح سویرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دل کی بات تھی ساری رکھ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، باقی کوئی پیدل ہیں، کوئی اونٹوں پر ہیں، کوئی خچر پر ہیں، کوئی گدھے پر ہیں، میرے پاس تو گھوڑا ہے اور بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے میرے پاس، میں ابھی بس جمعہ پڑھ کے بھی جاؤں گا تو ان کو راستے میں لے لوں گا، تو میں نے یہ سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ اب یہ کہنا کہ میری نیت چونکہ نیک ہے، اگرچہ وہ کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو میری نیت چونکہ نیک ہے اللہ رب العالمین مجھے اجر دے گا، یہ امید رکھنا یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیک نیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھ دی، آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج کے بعد اگر تو ساری عمر بھی عمل کرتا رہے تو ان لوگوں کے رتبے اور درجے کو نہیں پا سکتا جو میرا حکم سنتے ہی چل پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نیت کا اچھا ہونا عمل کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے، نیت کا اچھا ہونا اجر کو نہیں بڑھاتا، بلکہ عبداللہ بن رواحہ کا نیت کا اچھا ہونا عمل کے وزن کو گرا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ نیت اچھی ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ کے عمل، آپ کے حکم، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی سنت کے خلاف کتنی بھی نیت اچھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جس اچھی نیت سے نیکی کا وزن کم ہو جائے وہ نیت اچھی کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارا ذہن نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات اچھی گردانی جاتی ہے، لہٰذا یہ چیز اچھی ہے، یہ ذہن پرستی ہے، یہ ذہن پرستی ہے، اور یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو، یہ حج کا موقع ہے، آپ نے قافلے کو حکم کیا کہ جلدی سے یہاں سے چلو۔ حضرت بلال سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو بھول گئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بلال الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے۔ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے، مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پہلے مغرب ادا کی، پھر عشاء ادا کی۔ اب ہماری اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، مغرب کو قضا پڑھا گیا، عشاء اپنے وقت میں پڑھی گئی، مغرب کو قضا کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے عمدن، جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کی، اس کو دوزخ میں 70 ڈبکیاں، 70 غوطے دیے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہاں اللہ کے رسول خود جان بوجھ کر اپنی بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی نماز بھی قضا کرا رہے ہیں، اور آپ نے جان بوجھ کر وقت کے ہوتے ہوئے، وقت عرفات میں ہوتا ہے اور آپ جان بوجھ کر اس نماز کو آگے جا کر کے لیٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت میں فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے۔ اب اگر کوئی صحابی یہاں اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہتا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کریں، ان کے قافلوں کے سامان اونٹوں پر لا دیں، ایک 3 رکعت نماز پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، میرے پاس تو کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے، میں فٹافٹ پڑھ لیتا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ من عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ گویا اب یہ جو عقیدت ہے، کسی کو نماز سے عقیدت